بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک کوریا میں ہی کھڑا تھا جہاں امجد صدیق پچھلی کتاب ختم کر کے ہمیں کھڑا کر کے گئے اور اس انتظار میں تھا. اور جب بھی یہ مجھے ملتے تھے کہ جاپان کہانی کب آ رہی ہے. سفر نامہ تو ہے ہی، لیکن ایک بڑی خوبصورت سے ایک لڑنے والے ایک ایسے شخص کی کہانی جو ایک اچھے حالات سے جاتا ہے لیکن مزید اچھے خواب لے کے جاتا ہے. کوریا میں وہ، کیونکہ میں نے پوری کہانی پڑھی ہے اور یہ میں پڑھوں گا، تو جو ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری کا سفر، مختلف تہذیبوں میں بسنے والے لوگ، مختلف تہذیبوں سے آئے ہوئے لوگوں کا آپس میں رویہ، انٹریکشن اور اس کی فیلنگز، جو جس خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا، یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک کہی گئی کہ جب پہلی ان کی کتاب آئی سامنے اور انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ اپنی کتاب مجھے عنایت فرمائیں، تو جب اسے شروع کیا گیا تو جب تک وہ اختتام کو نہیں پہنچی تسکین نہیں ہوئی، اور جب وہ اختتام کو پہنچی تو اگلی کتاب کی تڑپ جو ہے وہ پیدا ہو گئی، جو الحمدللہ آج کامیاب ہے اور اس تقریب میں ہم موجود ہیں اور انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. اور اس کو جب اس کی کتاب دیکھتے ہیں، چاہے سفر کہانی ہو، چاہے موجودہ کتاب جاپان کہانی ہو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت دل رکھنے والا اور محبت کرنے والا آدمی ہے. چاہے کوئی جاننے والا ہو چاہے نہ جاننے والا ہو، اس کی ذمہ داری اپنے سر لے کے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، اس کی مدد کرنا، آؤٹ آف دی وے جا کے مدد کرنا، اس انداز. اور میرے ساتھ تعلق کی ابتدا اس سے بڑی عجیب طریقے سے ہوئی. فیس بک پر ہم بھی جمہوریت کے لیے بات کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے جمہوریت کا سبق نہیں پڑھایا، بتایا کہ ہم ساگ کھا رہے ہیں. میں نے کہا اکیلے. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا بائکیا ایک ساگ کا بڑا سا دیکھ ہمارے گھر. تو اس طرح کا یہ خوبصورت آدمی ہے، سادہ. اور یہی خوبی ان کی تحریر میں ابھی ذکر بھی ہوا کہ سادہ تحریر کرتے ہیں. سادہ تحریر ضرور ہے لیکن اس کے اندر ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے. اگر کسی کو آج کی تقریب کے صدر عزت مآب گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب، مہمان خصوصی ڈاکٹر فروغ قادر صاحب، قائد صحافت محترم افضل بٹ صاحب، معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ملک جہانگیر صاحب، اور ون اینڈ اونلی نیشنل پریس کلب کی سیکرٹری جنرل محترمہ نیئر علی صاحب، اور اس حال میں بیٹھے میرے تمام دوستوں کا السلام. گورنر صاحب نے جانا ہے، ان کی بڑی محبت ہے، بڑی دیر سے بیٹھے. میں کوشش کروں گا 1 سے 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں. جاپان کہانی، اس کے بارے میں میرے سینئرز نے بات کی، سب نے بات کی، باقی آپ پڑھیں گے. اس کتاب کا جو اصل مقصد ہے، یہ تسلسل ہے سفر کہانی کا جاپان کہانی. اور یہ وہی تسلسل ہے جس کے بیک گراؤنڈ میں میرے ذہن میں شاید وہ لاشیں ہیں جو روز میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں. روز کشتیاں ڈوب رہی ہیں، روز بچے مر رہے ہیں. اور آج سے 1 سال پہلے میں نے اور عزت مآب گورنر صاحب نے ایسا ہی ایک پروگرام مل کے ہم نے کیا تھا. اس وقت بھی ہم نے یہی باتیں کی تھی، اس وقت بھی یہی مسائل تھے. اور مزیدار کی بات دیکھیں کہ آج سے 25 سال پہلے بھی یہی مسائل تھے. میں نے 25 سال پہلے ٹنکی لگائی، اس وقت بھی یہی حالات تھے، آج بھی وہی حالات تھے. تو اس پہ ارباب اختیار کو سوچنا پڑے گا. یہ غربت کی وجہ نہیں ہے، یہ بالکل فضول بات ہے، اور یہ صرف میڈیا ٹرائل ہے کسی بھی گورنمنٹ کا. یہ غربت کی وجہ نہیں ہے. غربت صرف 4 ضلعوں میں نہیں ہے، غربت پورے پاکستان میں ہے، لیکن بچے 4 ضلعوں کے جا رہے ہیں، اس لیے یہ غربت نہیں ہے. اس کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اس پہ سیمینار کرنے ہوں گے. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کو نصاب میں بھی شامل کرنا ہوگا، خاص کر یہ جو 4 ضلع ہیں کہ وہاں اسکولوں میں جایا جائے. اسپیشل گرلز اسکول جو ہیں، کیونکہ جو ایک بچی ہے وہ ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے.
اور وہی اپنا زیور بیچ کے اس کو بیچتی ہے. زیادہ تر زیور ہی بیچا جاتا ہے ایجنٹ کو پیسے دینے کے لیے. تو اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. باقی میرے تمام قابل قدر دوست جو حال میں بیٹھے ہیں، میں اگر ایک ایک کا نام لوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، اور میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. حالانکہ زیادہ ٹائم آپ کو لینا چاہیے تھا، لیکن مہربانی آپ آج کی اس تقریب کی منتظم، کیونکہ یہ سارا اہتمام تو سیکرٹری پریس کلب میجر نے کیا، لیکن اس کی فیملی کی شادی تھی. یہ میاں کو بچوں کو ادھر چھوڑ کر امجد صدیق سے پتہ نہیں خوف سے آئی یا اس کے کہ کس طرح یہاں پہنچ گئی ہیں. تو ان سے درخواست کروں گا کہ لاسٹ کیونکہ گورنر صاحب خطاب ہو رہا ہے، وہ شکریہ پہلے ادا کر دیں، بعد میں گورنر صاحب آئیں گے. محترمہ نیئر علی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو مختصر کی گردان ہے، میں کوشش کروں گی کہ اس کو میں بھی جاری رکھوں. اور میں سب سے پہلے جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گی آج کی ہماری تقریب کے مہمان خصوصی ہم سب صحافیوں کے، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے دوست ہیں. میرا خیال ہے میں جہاں جہاں ان کا ذکر کرتی ہوں تو وہاں وہ کہتے ہیں اچھا گورنر صاحب سے میرا اتنا پرانا تعلق ہے. تو گورنر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں. اور میں نے جب ذکر کیا، ابھی ہمارے کوئی دوست کہہ رہے تھے کہ ادبی تقریبات میں جو ہے وہ عموماً سیاسی شخصیات نہیں جاتی، تو گورنر صاحب کے ساتھ ہمارا نیشنل پریس کلب کا اور صحافتی کمیونٹی کا ایسا تعلق ہے کہ ہم ادبی تقریب میں کہیں، بے ادب تقریب میں کہیں، سیاسی تقریب میں کہیں، تو ہم گزارش کرتے ہیں اور وہ بغیر کسی توقف کے اور بغیر کسی تردد کے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو ہم خاص طور پہ نیشنل پریس کلب کی پوری باڈی کی جانب سے، پوری جرنلسٹ کمیونٹی کی جانب سے شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب موجود ہیں اور آپ کی بھی میں شکر گزار ہوں. ملک جہانگیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں موجود ہیں. اور افضل بٹ صاحب کا خاص طور پہ شکریہ، جب میں نے ان کو بتایا کہ میرے بہت کلوز فیملی کی شادی ہے اور وہاں کو مائنس کرنا جو وہ ممکن نہیں ہے، تو بٹ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جوائن کر لیجیے گا. تو بٹ صاحب نے آج یہ ذمہ داری نبھائی ہے، تو بٹ صاحب آپ کا خاص طور پہ شکریہ. اور صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گی امجد صدیق کے حوالے سے کہ آپ نے کہا کہ ڈر کی وجہ سے آئی ہو، ڈر بھی ہے، لیکن ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے. وہ بہت محبت کرنے والے، بہت حساس انسان ہیں، ناراض نہیں ہوتے. ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو جائے کہ جس وقت یہ تقریب جو ہے یہ پلان ہو رہی تھی تو اس وقت سے جو ہے یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہر صورت میں جو ہے وہ ہم سب یہاں موجود ہوں گے. اور آج باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہم جیسے صدیق صاحب، اور یہ یقیناً آپ کی دوستوں کے ساتھ محبت ہے جس کی وجہ سے سب لوگ موجود ہیں. میرا خیال ہے آپ اپنے لیے سب لوگ ضرور تالیاں بجائیں کہ آپ سب یہاں موجود ہیں. ایک بار کھل کے تالیاں بجا دیں، پوری تقریب میں ایک بار تالیاں بجائیں. تو ایک بار پھر آپ سب احباب جو یہاں پر موجود ہیں، آپ سب کی ادب سے محبت اور ادبی تقریبات سے محبت جو ہے وہ ہمیں بار بار مجبور کرتی ہے کہ ہم اس طرح کی تقریبات کرتے رہیں. ہماری نیشنل پریس کلب کی گورنر صاحب میں ایک ادبی کمیٹی موجود ہے جو مسلسل ایسی تقریبات، اور خاص طور پہ ہمارے صحافی یا جو ایسے لوگ ہمارے دوست جو کہ صحافیوں کے دوست ہیں وہ اپنی کتب کی رونمائی جو ہے نیشنل پریس کلب میں کرنا چاہتے ہیں، ہم پوری طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کیونکہ صحافت کا اور ادب کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ٹوٹنا بھی نہیں چاہیے. تھینک یو سر. عوام دوست پولیٹیکل رہنما سردار سلیم حیدر صاحب سے کہ وہ گفتگو کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نیشنل پریس کلب کے تمام عہدیداران کا کہ انہوں نے یہاں مجھے آنے کا موقع دیا، اور خاص کر امجد صدیق صاحب کا. اور اتنے اچھے لکھاری ہیں، ان کی کتاب کے سلسلے میں مجھے یہاں بلایا گیا. میں سمجھتا ہوں میرے لیے اعزاز کی بات ہے
اور بہت اچھی گفتگو یہاں پہ ہوئی. میں ذاتی طور پہ کیونکہ ساری زندگی میری پنڈی اور اسلام آباد میں گزری ہے، تو یہ جو نیشنل پریس کلب ہے اس کو میں اپنا گھر ہی سمجھتا ہوں. میرے لیے بڑا مشکل تھا ایمانداری سے آنا، کافی میں بزی تھا، لیکن مجھے بتایا گیا بار بار افضل وہ پنجابی کہنے ان کیسی کھانے کوئی نہ تو پھر سانو ڈر کوئی نہیں سچی بات کرنے کے، اور سچی بات کریں گے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. سارے مجبور ہوں گے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور ایسی چیزیں ہوں گی کہ انشاءاللہ یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا. میں امجد صدیق صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وہ تجربہ جو انہوں نے کیا اور اس تجربے کو لے کے اس کتاب میں لکھا اور ایک سبق دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو جاتے ہیں اور پھر ان کے والدین، ان کے لواحقین، ان کے بہن بھائی، ان کی بیوی، ان کے بیٹے، ان کی بچیاں وہ بیچاری پھر روتی رہتی ہیں. دونوں صورتوں میں اگر وہ وہاں پہ پہنچ جائیں تب بھی، خدا نہ خواستہ نہ پہنچے تب بھی، آپ وہاں جتنی مرضی کمائی کر لیں 50-60 لاکھ دے کے جائیں گے 2-2.5 سال تک تو آپ کو وہ ادھار ہی جو ہے وہ مکانے میں لگ جائے گا، اور اس کے بعد پتہ نہیں پھر آپ کچھ کمانے کے قابل رہیں گے یا نہیں. اور ویسے بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اس پہ توکل کرتا ہے اور سیدھے طریقے سے چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور جو بھی کسی غلط طریقے سے جاتا ہے اس کا انجام غلط ہی ہوتا ہے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اپنی عوام کی بہتری کے لیے، ان کے برین واشنگ کے لیے، ان کے کریکٹر بلڈنگ کے لیے بھی جو ہے وہ ہر سطح پہ، پرائیویٹ سطح پہ بھی اور سرکاری سطح پہ بھی جو ہے اس میں بہتری کی گنجائش ہے. ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور حکومتی سطح پہ بھی جو سخت ایکشن لینے چاہیے یقیناً اس چیز کی ضرورت ہے اور وہ لینے پڑیں گے اور وہ لیں گے. اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو، مجھے، سب کو اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے اپنا پازیٹیو رول ادا کرنے کی ہمت دے اور ہمیں سچ بولنے کی ہمت دے، اور اللہ ہماری زندگی میں اس ملک کو، یہ ملک جس مقام کے لیے بنا ہے ہمیں اپنی آنکھوں سے یہ دکھائے کہ یہ ملک اسی مقام پہ پہنچا ہے. میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، نیشنل پریس کلب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور یہ عزت دی. بہت شکریہ.